يمشون على الأرض حونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. کوئی عبادت کے لائق نہیں سوائے اللہ تعالیٰ کے، جو اللہ تعالیٰ نے چاہا ہمیشہ وہی ہو کے رہا اور وہی ہو کے رہے گا۔ ریت کے ذرات سے زیادہ، پانی کے قطرات سے زیادہ، درختوں کے پتوں سے زیادہ درود لامحدود آقائے نامدار پیکر حسن و جمال صاحب شرف و کمال اور پوری کائنات کے سردار حضرت سیدہ آمینہ کے لال، رب کے محبوب دانائے غیوب منزہ عن العیوب، شیما کے ویر رب کے حبیب جگ کے حبیب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے، آپ کی پاکیزہ آل کے لیے، آپ کے اصحاب کے لیے اور صبح قیامت تک آپ سے محبت کرنے والوں، پیار کرنے والوں، چاہت رکھنے والوں پہ اللہ تعالیٰ اپنی کروڑوں اربوں کھربوں رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرمائے۔ اور آج کے اس مختصر سے وقت میں جس بات کو آپ کی گوشگزار کیا جائے، بیان کرنے کے بعد خالق سب سے پہلے مجھے اور سننے کے بعد آپ تمام سامعین کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہر انسان اس کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ اللہ کے تمام احکام کو بجا لاتا ہے۔ آپ جس سے پوچھیں گے وہ یہ نہیں کہے گا کہ میں نافرمانی کرتا ہوں، چاہے وہ شب و روز اپنی زندگی کا ہر لمحہ اپنی موج مستی میں گزار رہا ہو، لیکن وہ پھر بھی یہ کہنے کو تیار نہیں ہے کہ میں اللہ کے حکم کے خلاف چلتا ہوں۔ اور زندگی کو اپنی منمانی پہ گزارنے کے بعد ساتھ ہی ساتھ ہر انسان اس کا دعوے دار ہے کہ میں نے جنت میں جانا ہے،
آپ کسی سودی کاروبار کرنے والے سے پوچھیں گے تو وہ بھی کہے گا کہ جنت میں تو میں نے جانا ہے۔ آپ کسی شرابی سے پوچھیں وہ بھی کہے گا کہ میں جنت میں جاؤں گا۔ چیزوں میں ملاوٹ کرنے والے سے پوچھیں تو وہ بھی کہے گا جی میں بھی جنتی ہوں۔ بے نمازی سے پوچھیں گے وہ بھی کہے گا جی جنت تو میں نے جانا ہے۔ غرض کہ ہر انسان زندگی بھی اپنی موج مستی میں گزارنا چاہتا ہے اور جنت کا مالک بھی بننا چاہتا ہے، لیکن ایسا ممکن نہیں کہ ایک شخص ساری رات مصلی پہ کھڑا ہو کر کے نماز ادا کرے اور ایک شخص ساری رات شراب کے اندر اور اپنی موج و مستی میں لگا رہے اور اللہ کی نافرمانی کرتا رہے۔ اللہ دونوں کا معاملہ ایک جیسا کرے، یہ نہیں ہو سکتا۔ ایک رات سو کر کے گزار رہا ہے، ایک عبادت کر کے گزار رہا ہے، دونوں کو جنت ملے یہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ کا قانون ہے، احکام ہے، اللہ ظلم نہیں کرتا کسی پر۔ اس بات میں بھی شک نہیں ہے کہ اللہ کی رحمت بہت زیادہ، لیکن اللہ کسی کے ساتھ ظلم بھی نہیں کرتا۔ اللہ بخشنے پہ آئے تو ایک لمحے میں 100 قتل کرنے والے کو بخش دے، اور اللہ پکڑنے پر آئے تو ساری زندگی کی نیکیاں خالق تباہ و برباد کر کے جہنم کا ایندھن بنا دے۔ یہ خالق کی مرضی ہے، وہ جس کو جیسے چاہتا ہے کر دیتا ہے۔ وہ جو چاہے تو قطروں کو سمندر کر دے، وہ جو چاہے تو یتیموں کو پیمبر کر دے۔ یہ مولا تیری مرضی ہے تو جس کو جدھر چاہے ادھر کر دے۔ شاہوں کو گدا کرنا اور گداؤں کو شاہ بنانا یہ خالق کے کائنات کا کام ہے، اور اللہ نے اپنے بندوں کی کچھ صفات بیان کی، وگرنہ آپ جس سے پوچھیں وہ کہتا ہے میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کے حکم پہ چلنے والا ہوں۔ لیکن خالق کائنات مالک کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید میں اپنے بندوں کی تعریف بتائی ہے۔ اللہ نے بتایا کہ میرے کون ہیں، اپنے کون ہیں، پرائے کون ہیں، اللہ نے تعارف کروایا ہے۔ اور اللہ دیکھیں نا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی بچہ ماں کے شکم میں ہوتا ہے اور عمر اس کی 4 ماہ ہوتی ہے، اللہ لکھ دیتا ہے کہ اس کی عمر یہ ہوگی، یہ فلاں تاریخ کو مرے گا، اس کا رزق اتنا ہے، یہ نیک ہوگا یا بد ہوگا، دنیا میں آنے سے پہلے اللہ لکھ دیتا۔ اب آپ کہیں گے کہ جب اللہ سب کچھ پہلے ہی لکھ دیتا ہے تو پھر یہ معاملات کیا ہیں، یہ نیکی اور بدی کیا ہے؟ جب خالق نے لکھ دیا کہ یہ بندہ نیک ہے، یہ بندہ بد ہے، تو پھر عبادات، نیکی اور بدی، جنت اور جہنم، ثواب اور گناہ کا تصور کیا ہے؟ اللہ نے لکھ دیا، لیکن ساتھ ساتھ اپنے بندوں کا تعارف بھی کروا دیا۔ فرمایا میرے بندے لکھ تو میں نے دیا ہے کہ تو کیا ہوگا، لیکن جیسا کہہ رہا ہوں اگر تو ویسا بن جائے تو میں تقدیر کو بدل بھی دیا کرتا ہوں۔ جب انسان ہاتھ اٹھاتا ہے، دعا کرتا ہے، اللہ سے مانگتا ہے، اللہ بندے کی تقدیروں کو بدل دیا کرتا ہے۔ یا وہ خود ہاتھ اٹھائے یا اس کے لیے کوئی ہاتھ اٹھائے، وہ خود مانگے یا اس کے لیے کوئی مانگے، رب کا پیارا ہاتھ اٹھا کر کے مانگ دے، اللہ تقدیر کو بدل دیتا ہے۔
نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی، یہاں کئی جہنم کے ایندھن بنے ہوئے، جب اللہ والوں کی نظر ہو جائے جنت کے مالک بن جاتے ہیں۔ اللہ اللہ تعالیٰ نے سورہ فرقان کے آخر میں اپنے بندوں کی چند صفات بیان کی ہیں، اپنے بندوں کی عادات بیان کی ہیں، اپنے بندوں کا اٹھنا بیٹھنا بیان کیا ہے۔ آپ تصور کریں اللہ اپنے بندوں سے کتنا پیار کرتا ہے کہ اللہ کا بندہ چلے اللہ قرآن میں بیان فرما دیتا ہے، خالق قرآن میں بیان کر رہا ہے۔ سورہ فرقان اور سورہ فرقان کی آیت نمبر 63 ہے۔ فَمَا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ قرآن ہے، وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ اللہ کہتے ہیں رحمان کے بندے، اللہ کے یہ نہیں کہا میرے بندے، کہا رحمان کے بندے۔ اور رحمان کے بندے کون ہیں؟ فرمایا الذین یمشون علی الارض ہونا، فرمایا میرے بندے وہ ہیں جو زمین پہ چلتے ہیں تو نظریں جھکا کر چلتے ہیں۔ میں قربان جاؤں خالق پہ، اللہ اپنے بندوں کی تعریف کروا رہا ہے تو پہلے چال بیان کر رہا ہے۔ ہم کسی سے محبت کرتے ہیں نا تو ہم کہتے ہیں یار بندہ بولدا بڑا سونا ہے، یہ بندہ ہنستا بڑا سونا ہے، یہ تردا بڑا سونا ہے، ہم بھی تو تعریفیں کرتے ہیں۔ اور دیکھو اللہ کا انداز کیا، اللہ اپنے بندوں کی تعریف کرنے لگے اور سب سے پہلے بات کی ہے تو اپنے بندے کی چال کی ہے۔ فرمایا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، فرمایا رحمان کے بندے جو ہوا کرتے ہیں پہلی صفت یہ ہے جب زمین پہ چلا کرتے ہیں تو نظروں کو جھکا کر چلتے ہیں، نظر جھکا کے چلتے ہیں۔ اور حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مثال بیان کی ہے، حضور مثال بیان فرما رہے ہیں۔ فرمایا کہ نیک بندہ یوں چلتا ہے جیسے کسی پہاڑی سے نیچے اتر رہا ہو۔ اب انسان پہاڑی سے نیچے کیسے اترتا ہے؟ اپنا سینہ سیدھا رکھتا ہے، نظر جھکا کے اترتا ہے۔ اگر نظر اٹھا کے چلے گا تو گر جائے گا، پاؤں پھسل جائے گا۔ پہاڑی سے اترتے ہوئے نظر جھکی ہوتی ہے۔ فرمایا یہ مومن کا انداز ہوا کرتا ہے، جب یہ زمین پہ چلتا ہے تو نظریں جھکا لیتا ہے۔ یہ پہلی صفت بیان ہوئی ہے۔ میں مختصر سے وقت میں مومنین کی میں نے صفات بیان کرنی ہے، آپ گنتے جائیے گا۔ پہلی صفت اللہ نے بیان کی، فرمایا مومن جب چلتا ہے تو نظر، بولو نظر، اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ہم تو نظر جھکانی دور کی بات ہے، جس پہ نظر پڑ جاتی ہے نا بس گھر تک چھوڑ کے آتے ہیں، پاؤں سے لے کے سر تک اس کو دیکھتے ہیں، اور پھر جب تک وہ اپنے گھر نہ گھس جائے ہماری نظر ہٹتی نہیں ہے۔ میرے محترم یہ مومنین کی صفات نہیں ہے۔ مومن کی صفت سنو اللہ بیان کر رہا ہے، دعا کرو اللہ ہمیں ایسا بنا دے۔ فرمایا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ
کے بندے، اور پہلی صفت یہ جب چلتے ہیں تو نظر کو جھکا کے چلتے ہیں۔ دوسری صفت فرمایا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا فرمایا میرے بندے وہ ہیں، پہلی صفت یہ کہ نظر جھکا کے چلتے ہیں، اور دوسری صفت یہ ہے کہ جب کسی جاہل سے پالا پڑ جائے، جب کسی جاہل کے ساتھ آمنا سامنا ہو جائے، جب کوئی بحث کرنے والا جاہل ہو، وہ بحث نہیں کرتا، وہ زیادہ کلام نہیں کرتا، بلکہ کہتے ہیں قولوا سلاما، او جا بھائی اللہ تیرا بھلا کرے، میں بحث نہیں کرنی۔ یہ بھی مومن کی صفت ہے۔ کہا مومن فضول نہیں بولتا، اہم بات بات پہ بحث نہیں کرتا، علم ہے تو بات کرتا ہے، نہیں ہے تو کہتا بھائی قالوا سلاما۔ عربی میں قالوا سلاما، پنجابی میں نہیں کروں تو معنی بنتا ہے او بھائی اللہ تیرا بھلا کرے، میں نہیں تیرے نہ بحث کرتا۔ بات بات پہ بحث نہ کیا کرو، یہ نہ ہو کہ غیر علمی اور علم نہ ہونے کی وجہ سے کوئی منہ سے ایسی بات نکل جائے، اللہ ناراض ہو جائے اور مصطفیٰ ناراض ہو جائے، حضور ناراض ہو جائے۔ علم نہیں، چپ ہو جاؤ، بحث نہ کرو۔ مومن کی صفت یہ ہے کہ مومن فضول میں بحث نہیں کرتا۔ کتنی صفتیں ہو گئیں؟ 2۔ تیسری صفت اللہ نے بیان کی، فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما۔ فرمایا میرے بندے وہ ہیں ان کو جب بھی دیکھا جائے ان کی راتیں یوں گزرتی ہیں، کبھی سجدے میں ہوتے ہیں، کبھی قیام میں ہوتے گئے۔ میں میرے بندے وہ ہیں، ان کو دیکھو سجدے کر رہے ہوتے ہیں، قیام کر رہے ہوتے ہیں۔ جب یہ منظر ہوا کرتا تھا، راتوں کو گھروں میں سجود ہوا کرتے تھے، قیام ہوا کرتا تھا، رکوع ہوا کرتے تھے، تو رب کی رحمتوں کے نزول ہوا کرتے تھے۔ آج ہمارے گھروں کو قبرستان بنا دیا ہم نے۔ محبوب کائنات نے فرمایا لوگوں اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ کیسے؟ فرمایا اپنے گھروں میں نوافل پڑھا کرو، قرآن کی تلاوت کیا کرو۔ آج اب بولو ہمارے گھر قبرستان بنے ہوئے ہیں کہ نہیں بنے ہوئے؟ ہم نے اپنے گھروں کو قبرستان بنا دیے۔ جب قبرستان بنا دیا تو اللہ کی رحمتیں کیسے آئیں گی؟ فرمایا اپنے گھروں کو آباد کرو، لائٹیں لگا کے نہیں، زیادہ لوگ اکٹھے کر کے نہیں، زیادہ کمرے بنا کے نہیں، بڑا گھر بنا کے نہیں۔ یہ بظاہر بندہ سمجھتا ہے کہ میں نے گھر کو آباد کر لیا ہے، لیکن اللہ اس آبادی کی بات نہیں کر رہا۔ خالق نے فرمایا لوگوں اپنے گھروں کو آباد کرو۔ کیسے عبادت کرنا ہے؟ ہمارا جیسے میرے بندے کرتے ہیں۔ اللہ تیرے بندے کیسے کرتے ہیں؟ فرمایا لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا۔ فرمایا میرے بندے رکوع و سجود کر کے اپنے گھروں کو آباد کر لیتے ہیں۔ تیسری صفت بیان ہوئی کہ اللہ کے بندے عبادات کرتے ہیں، جھکتے ہیں، راتوں کو اٹھ کر کے عبادات کرتے ہیں، رکوع و سجود کرتے ہیں۔ فرمایا والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما۔
سنانا ہی قرآن ہے، تو قرآن سے محبت کرنے والوں پھر بولو سبحان اللہ۔ فرمایا جو میرے بندے ہوتے ہیں، اللہ کہہ رہا ہے اپنے بندوں کی تعریف کر رہا ہے، یا اللہ میں قربان جاؤں اپنے بندوں کی تعریف۔ فرمایا ہاں جو میرے ہو جائیں میں ان کا ذکر کیوں نہ کروں۔ فرمایا جو میرے بندے ہیں نا وہ کیا کرتے ہیں؟ فرمایا ہاتھ جوڑ لیتے ہیں، اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا لیتے ہیں اور کہتے ہیں ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اللہ ہمیں عذاب جہنم سے محفوظ فرما۔ اللہ ہم سب کو عذاب جہنم سے محفوظ فرما۔ پھر بولو آمین، سارا مجمع بولے آمین۔ فرمایا میرے بندے کہتے ہیں اللہ ہمیں عذاب جہنم سے محفوظ فرما۔ کیوں؟ فرمایا ان عذابها کان غراما، فرمایا اللہ وہ عذاب بڑا سخت ہے، ہماری برداشت میں وہ عذاب نہیں، ہم وہ عذاب برداشت نہیں کر سکتے، یا اللہ ہمیں عذاب سے محفوظ فرما۔ اور جب بندہ اللہ سے مانگتا ہے تو پھر اللہ سن لیتا ہے۔ اقبال نے کہا تجھ کو شکوہ ہے مت دعا نہیں ملتا، اس کو گلا ہے دست دعا نہیں ملتا۔ تو کہتا ہے دعا سننے والا کوئی نہیں، خالق کہتا ہے سنوں تو تب نہ جب کوئی مانگنے والا ہو۔ یہاں مانگنے والا کوئی نہیں، میں تو دینے کے لیے تیار ہوں، میں تو اپنے بندوں کو عطا کرنا چاہتا ہوں یہاں، لیکن لینے والا کوئی نہیں ہے۔ مانگنے کا سلیقہ تو ہو، آنسو بہانے کا طریقہ تو ہو، رب سنتا ہے کیوں نہیں سنتا؟ فرمایا میرے بندے دعا کرتے ہیں جہنم سے آزادی کی، وہ کہتے ہیں انہا ساعت مستقرا ومقاما۔ فرمایا اللہ وہ جگہ بہت بری ہے، وہ بڑی سخت جگہ ہے، اسی برداشت نہیں کر سکتے، ربوں اندے کو لسن محفوظ فرما۔ مومنین کی صفات بیان ہو رہی ہیں، خالق نے آگے فرمایا والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذالک قواما۔ فرمایا جو میرے بندے ہیں نا، اللہ کہتا ہے میرے جو بندے ہیں نا وہ میرے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اور اس طرح خرچ کرتے ہیں نہ تو کنجوسی کرتے ہیں نہ ہی اسراف کرتے ہیں، بڑا اعتدال کے ساتھ میرے راستے میں خرچ کرتے ہیں، میرے راستے میں دیتے ہیں۔ خالق کائنات نے آگے فرمایا وَمَا وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ۔ فرمایا جو میرے بندے ہیں، خالق کہتا جو میرے بندے ہیں، فرمایا وہ میرے علاوہ کسی کو معبود نہیں بناتے، میرے علاوہ کسی کو الہ نہیں بناتے، میرے علاوہ کسی کے سامنے جھکتے نہیں ہیں، میرے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں کرتے، میرے علاوہ کسی کو معبود نہیں بناتے، وہ مجھے ہی اپنا معبود مانتے ہیں۔ اور لوگ جاہلوں کی باتیں اٹھا کر کے مسلک اہل سنت میں ڈالتے ہیں، دیکھو جی سنی درباروں کو سجدے کرتے ہیں، سنی قبروں کے سامنے جھکتے ہیں، سنی جا کر کے ماتھا ٹیکتے ہیں۔ میں نے کہا نہ
جاہل کوئی عمل کرے اس کا ہمارے مسلک سے کوئی تعلق نہیں. ہمارے مسلک کا تعارف یہ ہے کہ اگر سجدہ جائز ہے، اگر جھکنا ہے تو صرف اللہ کے سامنے جھکنا ہے. ہمارے اللہ کے سامنے، کسی کے سامنے تیری جبین نیاز نہ جھکے، کیونکہ ساری کائنات رب نے بنائی ہے اور محبوب کے لیے چلائی ہے. اللہ کو پہچاننا ہو. بہاروں میں نظاروں میں جھلکتی ہے ادا تیری. جدھر دیکھو اللہ کے بنائے ہوئے نظارے نظر آتے ہیں. بہاروں میں نظاروں میں جھلکتی ہے ادا تیری، ستاروں میں چمکتی ہے سہانی سی ضیا تیری. زمین کے ذرے ذرے میں اشارے تیرے ملتے ہیں، ازل سے ہے تو ہی حاکم، ابد تک ہے ضیا تیری. فرمایا میرا بندہ میرے علاوہ کسی کو معبود نہیں بناتا اور قتل بھی نہیں کرتا. فرمایا وَلَا يَزْنُونَ، فرمایا میرا بندہ زنا بھی نہیں کرتا. میرا بندہ زنا نہیں کرتا. وہ زنا آنکھ کا ہو وہ بھی نہیں کرتا، زنا کان کا ہو وہ بھی نہیں کرتا. فرمایا میرا بندہ زنا پاؤں کا ہو وہ بھی نہیں کرتا. میرا بندہ اپنی نظر کو بھی بچا کے رکھتا ہے، بری نگاہ نہ ہو جائے. میرا بندہ کانوں کو محفوظ رکھتا ہے، کانوں میں بری بات پڑ نہ جائے. میرا بندہ قدموں کو محفوظ رکھتا ہے، گناہ کی طرف اٹھ نہ جائیں. میرا بندہ ہاتھوں کو محفوظ رکھتا ہے، کہیں گناہ کر نہ بیٹھے. ہم نے خدا کو چھوڑا، خدا تو قرآن میں ہماری تعریفیں بیان کر رہا ہے. فرمایا اگر ہو جائے، انسان ہے بھول جاتا ہے، غلطی کا پتلا ہے، گناہ ہو جاتا ہے، بھول جاتا ہے. ہمیں میرے بندے اگر گناہ ہو جائے، اگر تو بھول جائے، غلطی ہو جائے، وَمَا إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ. ذرا پھر بولو، ذرا منہ کھولو. قرآن سن کے تو سبحان اللہ کی صدا آنی چاہیے. میں نے پڑھا ہے تو سنتا ہے صدا سے پہلے، میں نے پڑھا ہے تو سنتا ہے صدا سے پہلے، مانگنے والوں کو دیتا ہے دعا سے پہلے، اور تیرا نام لے کر جو کرتے مریضوں کا علاج، تیرا نام لے کر جو کرتے مریضوں کا علاج، تو ان کو شفا دیتا ہے دوا سے پہلے. ہمیں میرے بندے
غلطی ہو جائے، بھول ہو جائے، گناہ ہو جائے، گھبرانا نہیں، ڈرنا نہیں، کرنا کیا ہے؟ فرمایا ہاتھ ملا کر کے اللہ سے معافی مانگنی ہے۔ کہنا ربا میں تے کمینہ سا گناہ کر بیٹھا، پر تو تے رحمان ہے نا، میں تو گناہگار ہوں پر تو بخشنہار ہے نا۔ کہاں جب غلطی ہو جائے ہاتھ اٹھا لینے ہیں اور ہاتھ اٹھا کر کے اللہ سے معافی مانگنی ہے۔ اللہ معافی مانگیں گے، اپنے گناہوں کی توبہ کریں گے تو حاصل کیا ہوگا؟ فرمایا اللہ کریم نے سیئاتہم حسنات، فرمایا میں تیرے گناہوں کو صرف معافی نہیں کروں گا، تیرے گناہوں پر صرف معافی کا قلم نہیں پھیروں گا، بلکہ تیری زندگی کے سارے گناہوں کو نیکیاں بنا دوں گا۔ 50 سال، 60 سال، 70 سال، 80 سال ہو گئے گناہ کرتے ہوئے، فرمایا میرے بندے بس ایک بار ندامت کا آنسو بہا کر کے، نہ آئے رونے والا منہ بنا کر کے، ایک بار کہنا اللہ گناہ معاف کر، بولو نا یار، کہاں ایک بار صرف کہنا ہے اللہ میرے گناہ معاف۔ فرمایا کہ میں تیرے صرف گناہوں کو معاف نہیں کروں گا بلکہ لکھ دوں گا کہ اتنے سال تو نے گناہ نہیں کیے بلکہ نیکیاں کرتا رہا ہے۔ گناہوں کو اللہ نیکیوں میں تبدیل کر دے گا، لیکن صرف دیر یہ ہے کہ اللہ کے در پہ جھکنا ہے، صرف ہاتھ پھیلانا ہے، دامن اٹھانا ہے، لبوں کو ہلانا ہے، آنکھ سے آنسو کا قطرہ گرانا ہے، رو کر کے معافی تو مانگ، پھر رب جانے رب دا کم جانے۔ فرمایا میرے جو بندے ہیں غلطی ہو جائے تو پھر معافی مانگتے ہیں، اکڑتے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے محبوب بندوں میں شمار کرے اور ہماری زندگی کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد